اس صفِ ازا صفِ انتظار بارگاہ ملکوتی اور اس پر حاضر مومنین اور ان کے دلوں میں ولایت و محبت علی کے توسط سے ملتمس ہوں اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں کہ جو شہ سوار وادی نور فرزند ابو طالب کی حیثیت سے ہے، وہ کعبہ کی چھت پر آ کر کے اپنے پہلے ہی خطبے میں ارشاد فرما کر کے امت کو سمجھائے کہ جس نے آدم سے لے کر کے محمد اور محمد سے لے کر کے عسکری کو دیکھنا ہو مجھے دیکھے۔ میں نے آپ کا انتظار نہیں کروانا ہے، بس پہلے ہی جملے سے مجھے معلوم ہو جانا ہے کہ آپ نے کتنا سننا ہے اور میں نے کتنا پڑھنا ہے۔ حمد ہے اس خالق لم یزل کے لیے کہ جو مشرق کے شکم سے نامولود سورج کو نکالتا ہے اور مغرب کے قبرستان میں اس سورج کو اس کی کرنوں سمیت دفن کر دیتا ہے، اور لاکھوں سلام ابو طالب کے لال علی مرتضیٰ پر کہ جو اسی ڈوبے ہوئے سورج کو اپنی انگشت کی پشت پہ لگے ہوئے ناخن کی مدد سے واپس پلٹا کر کے زمانے کو سمجھا دیتا ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کی قدرت کا مظہر میں علی مرتضیٰ۔ سلامت رہیں، آپ نے بیداری کا ثبوت دیا، اسی طرح سے بیداری کا ثبوت دیجئے گا جو ابھی تک میرے ساتھ شامل کاروان نور نہیں ہوا۔ اس کے لیے ایک اور جملہ، حمد ہے اس خالق لم یزل کے لیے کہ جو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا، لیکن اگر اس کی تڑپ میں اگر کوئی نکل پڑے تو اسے طور پر بلا کر کے کلام کر کے اسے کلیم اللہ بنا دیتا ہے۔ توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، اسے کلیم اللہ بنا دیتا ہے، اور جب اس کا کسی پر دل آتا ہے تو وہ فرش سے اٹھا کر کے عرش پر لے جا کر کے وہ جلی علی کے لہجے میں محمد سے گفتگو کر کے معراج کروا دیتا ہے۔ یا علی یا علی۔ اچھا، معراج سے بات آ گئی تو میں آگے بھی ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلے جاؤں اگر اجازت دیں مجھے تو۔ عزیزو، اب رسول معراج پر آئے اور آواز قدرت ای انبیاء صفحے بنا کر کے استقبال کرو، سارے انبیاء صفوں میں موجود ہیں، اور رسول اللہ کی سواری کا گزر ہوا، سب نے سلام کیا۔ آواز قدرت آئی، اے نبی مصطفیٰ، ان سارے انبیاء سے پوچھیں کہ ان کو نبوت کیسے ملی۔ توجہ میری جانب رکھیے گا، ان کو نبوت کیسے ملی۔ اچھا، شیعہ سنی مجمع موجود ہے، اور یہ جو میں واقعہ پڑھ رہا ہوں یہ اہل سنت بھائیوں کے بہت بڑے امام نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ اب رسول اللہ نے تمام انبیاء سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں جو نبوت ملی کس وجہ سے ملی۔ اب تو جو میری جانب رکھیے گا، تمام انبیاء نے یک زباں ہو کر کے کہا، اے نبی مختار، اے نبی مرسل، ہمیں اس وقت تک نبوت نہیں ملی جب تک ہم نے اللہ کی وحدانیت، آپ کی نبوت اور آپ کے بھائی علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا۔ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، جب انبیاء کی نبوت علی کی ولایت کے بغیر نامکمل ہے تو تیرا اسلام علی کی ولایت کے بغیر کیسے؟ یا علی یا علی۔ اچھا، معراج پر عرش پر وقت نماز ہوا، انبیاء کی صفیں موجود ہیں۔ اے ابراہیم خلیل اللہ ہیں، آپ تشریف لائیے۔ اے موسیٰ آپ کلیم اللہ ہیں، تشریف لائیے۔ عیسیٰ آپ روح اللہ ہیں، تشریف لائیے۔ کوئی نبی آگے نہیں بڑھا، کہا یا رسول اللہ آپ نماز پڑھائیں گے۔ اچھا، یہ معراج کا واقعہ ہے۔ اب ظہور امام زمانہ کے بعد والا ایک واقعہ، ایک حدیث میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں جو اہل سنت بھائیوں کی سیاستہ میں موجود ہے۔ اس میں یہ موجود ہے روایت کہ جب
امام مہدی ظہور فرمائیں گے اور مہدی کے پیچھے آئے گا عیسیٰ مریم کا بیٹا. امام زمانہ کہیں گے آگے بڑھیے نماز پڑھائیے, آپ عیسیٰ روح اللہ ہیں. جملہ پھر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں, قصر آل کسا میں بیٹھے ہوئے آل کسا کی معرفت لیے. یہ جملہ غور سے سنیے گا. جب حضرت امام مہدی پوچھیں گے نا آئیے تشریف لائیے نماز پڑھائیے, تو وہ کہے گا اے محمد کے بارے میں نائب میں آپ کو نماز نہیں پڑھا سکتا. جب عیسیٰ روح اللہ جیسا نبی محمد کے بارے میں نائب کو نماز نہ پڑھا سکے تو سابقہ بت پرست کی کیا حیثیت کہ محمد کو نماز. جو جملہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں وہ وصول ہوا ہے یا نہیں؟ میرے عزیز دوستو, قرآن کی آیت ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, خبردار اللہ اور اس کے رسول سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا. اور ایک اور آئے اسی کے بعد یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. دیکھو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. اگر تم نے کیا تو تمہارے تمام کے تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. میں ایک ظریف نقطے سے گزر رہا ہوں, جو سمجھ سکتا ہوا سمجھ لیجئے گا. جب آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لکھنا چاہا تو بزم مصطفیٰ نے کچھ لوگوں نے لڑائی کی اور رسول سے آوازیں بلند کر کے نکل گئے. اب زمانہ جو بھی کہے قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے عمل ضائع ہے. جس کا عمل ضائع ہو چکا ہو نہ وہ خود جنت میں جا سکتا ہے نہ جنت میں لے جا. معراج کا ایک اور جملہ سنیے, تو جو میری جانب رکھیں گے تو یہ جملہ کہوں گا کیونکہ قیمتی اتنا جملہ ہے. اور یہ یاد رکھیے گا ہم نے مانا ہی ان کو ہے کہ جو دوسروں کے پروٹوکول کی وجہ سے باعزت نہیں ہوتے, بلکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی مشہور شخصیت دفن ہو جائے تو اس کی شہرت بھی وہیں دفن ہو جاتی ہے. تو جو میری ساتھ رکھیے گا, اب نجف میں علی کے دائیں ہیں جناب آدم, تو جو میری جانب رکھیے گا نبی کے بائیں ہیں جناب نوح. مجھے کسی ایک کے بارے میں بھی بتاؤ کہ جو ٹکٹ کرواتے ہوئے یہ کہہ رہا ہو کہ میں نوح کی زیارت کو جا رہا ہوں. تو جو میری جانب رکھیے گا میں آدم کی زیارت کو جا رہا ہوں, کہیں گے نہیں علی کی زیارت کو جا رہا ہوں. کیونکہ عزیزو یہ ہستیاں ہی وہ ہیں کہ اگر مکہ میں آئے تو مکہ مکرمہ ہو جاتا ہے, اگر مدینہ میں آئے تو مدینہ منورہ ہو جاتا ہے, اگر نجف میں آئے تو نجف اشرف ہو جاتا ہے, اگر قم میں آئے تو قم المقدسہ ہو جاتا ہے, اگر کربلا میں آئے تو معلی ہو جاتا ہے. یا علی علیہ السلامت رہیں. عزیزو یہ اور ان کا ذکر بھی ایسے ہے, روایات میں ہے, یاد رکھیے گا. یہ جو مجلس حسین میں تم آئے ہو مت خیال کرنا کہ تم مجلس حسین میں آئے ہو, بلکہ یہ سوچ کے آیا کرو کہ میں کربلا جا رہا ہوں. یہ روایات میں ہے, علماء نے فرمایا میں کربلا جا رہا ہوں. عزیزو اب سمجھ میں آیا, یعنی اگر علی کا ذکر ہو وہ عام سی جگہ اشرف ہو جاتی ہے, اگر حسین کا ذکر ہو وہ عام سی جگہ معلی ہو جاتی ہے. تو پھر خود سوچو کہ جس دل میں یہ ذکر علی آ جائے وہ حرم الہیہ بن جاتا. اور خبردار یہاں میں ایک اپنے بزرگان کو, میرے عزیز عزادار تشریف فرما ہے, مومن کا دل حرم الہیہ سے کم نہیں. اس کی غیبت کرتے ہوئے خیال رکھنا, اس کو دھکا دیتے ہوئے خیال رکھنا. اس کے دل قیام نہیں حرم الہیہ کی حرمت رکھتا ہے. میں روایات کے ضمن میں عرض کر رہا ہوں اور 10 سال دہلیز فاطمہ معصومہ پر علم کی خیرات وصول کرتے ہوئے آ رہا ہوں, اور جو بی بی نے کشکول میں ڈالا ہے وہی آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں. عزیزو یہ روایات کے تناظر میں ہے کہ یہ کربلا سے کم نہیں. آئیے اب معراج کا ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں. عزیزو میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کی ایک حدیث ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو.
وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو۔ پروردگار سے آپ کی تو ہو گئی ملاقات، آپ تو چلے گئے معراج پر، آپ نے تو کر لی زیارت الہی۔ اور یاد رکھیے گا، علی کا اللہ وہ نہیں کہ جو ان آنکھوں سے دکھائی دے، تو جو میری جانب رکھیے گا، علی کا اللہ وہ نہیں کہ جو دست و پا رکھتا ہو، ہاں وہ جتنی بھی صفات رکھتا ہے ان صفات کے مظہر ہیں اہل بیت۔ یا رسول اللہ آپ تو زیارت کر آئے، آپ کو تو معراج ہو گئی، یا رسول اللہ ہمارے بارے میں بھی کچھ سوچ لیجئے، ہم نے اگر اللہ کو دیکھنا ہو، اللہ کی زیارت کرنی ہو تو کیا کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ زبان کہ جو وحی سے دھلی ہوئی زبان ہے، جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی والی زبان ہے، کہ جو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں بولتی، وہ زبان ارشاد فرما رہی ہے، دیکھو من زارا قبر الحسین بشت الفراد کانا کمن زار اللہ بعرشہ، جس نے اللہ کو دیکھنا ہو وہ کربلا میں حسین کو۔ ارشاد الہیہ ہو رہا ہے، جس آیہ مبارک کو سرنامے کلام میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ارشاد ہو رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے محبت کرے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رشتہ اللہ سے برقرار ہو جائے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن میں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو رسول کی پیروی کریں۔ کس کی پیروی کریں؟ رسول کی پیروی کریں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر تم نے رسول کی پیروی کی تو تم اللہ سے محبت نہیں بلکہ اللہ تیرے سے محبت کرنا شروع کر دے۔ تو جو میری جانب رکھے گا اور تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی بات ماننی ہے۔ اگر رسول بلائیں تو واپس آ جانا ہے، اگر رسول بھیجیں تو چلے جانا ہے۔ تو جو میری جانب یعنی رسول کی اطاعت معیار ہے کہ تم محبوب خدا بن سکو۔ اب مجھے بتاؤ کہ جو احد میں محمد کے بلانے پہ نہ آئے، قرآن کی نظر میں وہ رحمت اللہ نہیں لعنت اللہ ہے۔ یہی بات ہے کہ رسول نے جو کہا ہے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ رسول کی بات ماننا معیار محبت الہیہ ہے، یعنی اگر رسول کی بات مانو گے تو محبوب خدا بن جاؤ گے۔ محمد کی تمام تبلیغ کا خلاصہ ہے عشیر سے غدیر تک۔ عشیر میں بھی 10 سال کے علی کو بلند کر کے کہا ہے یہ میرا خلیفہ ہے، اور غدیر میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ یاد رکھو، اب جو بھی محمد کا انکار کرے قرآن کی نظر میں شیطان ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کی محبت حسین کی محبت ہے، اور حسین کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، زیارت جامع کبیرہ سے میرے مولا نقی بادشاہ فرماتے ہیں من احبکم فقد احب اللہ ومن ابغضکم فقد ابغض اللہ، کہ جس نے اہل بیت سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ من والاکم فقد وال اللہ، جس نے آپ کی ولایت کا اقرار کیا اس نے اللہ کی ولایت کا اقرار کیا، اور جس نے آپ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ اب مجھے بتاؤ کہ اگر محمد کی بیٹی کے درد کو جلاتے ہوئے کوئی یہ اپنی زبان سے اقرار کرے کہ میں نے علی کے بغض میں یہ کیا ہے، علی سے جو بغض رکھے اس نے اللہ سے رکھا، اور جس نے اللہ سے رکھا عزیزو وہ رضی اللہ نہیں لعنت۔ یاد رکھیے گا، میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں یہاں سے ایک پیغام بھی آپ کی خدمت میں پہنچاتا چلے جاؤں کہ ان کی محبت کے ساتھ ساتھ، ان کی معرفت کے ساتھ ساتھ ان کی اتباع بہت ضروری ہے۔ تم اپنے دل میں یہ ہمیشہ سے رکھو کہ اگر آج امام آ جائیں اور تجھے کوئی حکم دیں، کیا تم اسے انجام دے سکتے ہو یا نہیں؟
کیونکہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے نا کہ یہ پروردگار کی صفات کے مظہر ہیں. سب کا عقیدہ ہے کہ یہ اہل بیت اللہ کی صفات کے مظہر ہیں, اور اللہ عادل ہے, اللہ کی عدالت کا مظہر جس طرح علی مرتضیٰ ہے اسی طرح وقت کا امام ہے. تو جو میرے ساتھ ہے, کیونکہ یہ سارے کے سارے محمد ہیں, یہ سارے کے سارے علی ہیں. یہاں تک بات آ گئی. میرے عزیز دوستو, ایک واقعہ ہے بہت مشہور, میں دھیمے انداز میں اس لیے عرض کروں گا کہ آپ کے دلوں تک میری بات پہنچ جائے. میرے عزیز دوستو, ایک مولا کا شاعر ہے جسے نجاشی کہتے ہیں. ایک نجاشی حبشہ کا بادشاہ, یہ وہ نہیں ہے, یہ یمن کے رہنے والا تھا, علی کا محب تھا اور علی کی مدحت میں اشعار بولتا تھا, اور علی کے دشمن کی سرزنش میں ہجو بولتا تھا, یعنی اس کی سرزنش میں اشعار کہتا تھا. کیا ہوا, ماہ مبارک رمضان میں یہ جا رہا تھا, اس کے کسی دوست نے اسے بلایا اور کہا شراب و کباب کا انتظام ہے, آ جاؤ. اس نے پہلے منع کیا, اس نے کہا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. اس نے ماہ مبارک رمضان کی حرمت کو پامال کر دیا اور مستی کے عالم میں شور برپا ہوا. سب کو علی علیہ السلام نے اپنی افواج کو بھیجا, وہ علی کے سامنے حاضر ہوا. علی نے اس کے اوپر حد جاری کی. 80 کوڑے شراب پینے کی حد ہوتی ہے, لیکن علی نے اسے 100 لگایا. حد جاری ہوئی. وہ جو نجاشی تھا, جو شاعر تھا, جو علی کا مدحت کرنے والا ہے, وہ اب کہاں جا رہا ہے؟ علی کے دشمن کے پاس پناہ لینے جا رہا ہے. جب یہ امیر شام کے سامنے گیا نا, تو اس نے کہا تم میری سرزنش میں اشعار کہتا تھا. اس نے کہا کہ میں تیری سرزنش میں نہیں بلکہ تیرے لشکر میں سے کوئی اور تھا, اس کی سرزنش میں کہتا تھا. اس نے اپنا سارے کا سارا وہ عمل اور اس کا اجر ضائع کر دیا. یہ تو واقعہ ہماری اور آپ کی عبرت کے لیے ہے. میں ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اہل بیت سے کیسی محبت کرنی ہے. ایک شخص ہے جو علی کے قصیدے بولتا ہے, علی کے فضائل بولتا ہے, اور نگر نگر گلی گلی علی علی کرتا ہے. اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا, چوری ہو گئی, حکم علی کے پاس پہنچا, حد جاری ہوئی. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت میں ہاتھ جو کاٹنے کی سزا ہے, اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انگلیاں کاٹنا, انگلیاں کاٹی جاتی ہیں. اچھا, وہ انگلیاں کٹ گئیں, وہ اپنے ہاتھ پر انگلیاں رکھے ہوئے ہیں اور پہلے سے زیادہ علی کی فضیلت بیان کر رہا ہے. نہیں, جسے بات پہنچ رہے وہ اس کا حق بنتا ہے کہ میرے ساتھ تائید میں بولے. عزیزوں, وہ پہلے سے زیادہ علی کے قصیدے بول رہا ہے. ایک منافق آگے بڑھا, اس نے کہا اے علی نے تیرے ہاتھ کاٹ دیے, اس کے بعد بھی تو علی کی فضیلت بیان کر رہا ہے. کہتا ہے پہلے شک کی گنجائش تھی, ابھی شک کی بھی گنجائش نہیں کہ علی جیسا عادل نہیں گئے. اب شک کی بھی گنجائش نہیں. عزیزو, اب علی کو اسی واقعے کا معلوم ہوا, تو جو میری جانب علی نے کہا بلاؤ اسے. ہاتھوں پہ کٹی ہوئی انگلیاں لے کر کے واپس آ رہا ہے, سر جھکایا ہوا ہے, مولا میں شرمندہ ہوں. مولا نے کہا انگلیاں مجھے دے. انگلیاں لگائیں, بالکل اسی طرح جڑ گئیں, بلکہ یوں کیوں نہ کہوں کہ اس سے بہتر جڑ گئیں. وہ جڑیں اور اس منافق کی طرف علی نے اشارہ کر کے کہا اگر میں اپنے مومن, اپنے محب کی ناک کی ہڈی کو توڑ دوں اور اسے کہوں مجھ سے بغض کرے, وہ بغض نہیں کرے گا. اگر میں منافق کو پوری دنیا کا سونا لا کر کے دے دوں اور اسے کہوں مجھ سے محبت کرے, تو وہ محبت نہیں کرے گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لا یحبک الا طاہر الوداع ولا یبغضک الا خبیث الولادہ, کہ علی سے محبت وہی رکھتا ہے کہ جس کی طہارت ہو ولادت میں, اور علی سے بغض وہی رکھتا ہے کہ جس کی ولادت میں خباثت ہو. تو جو میری جانب ہے, یعنی یہ تینت کا فرق ہے. اور یاد رکھو
تم وہ عظیم شخصیات ہو، اپنی قدر کو خدا کے لیے پہچانو۔ میرے مولا نے فرمایا ہے ان شیعتنا خلق من فاضل طینتنا، ہماری بچی ہوئی طینت سے ہمارے شیعوں کو خلق کیا گیا۔ تم عام نہیں ہو، یہ تو طینت مٹی کا تعلق اس زمین سے ہے، اور روح کا تعلق عالم ملکوت سے ہے۔ اور عزیزو اہل بیت فرماتے ہیں کہ مومن کی جو روح ہے وہ اللہ کی روح سے متصل ہے۔ کیا عرض کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں؟ یعنی تم اپنی قدر پہچانو عزیزو، کبھی بھی عمل سے اپنی روح کو کثیف نہ کرنا، کیونکہ جتنا انسان کثیف ہوتا ہے اتنا ہی اہل بیت سے دور ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ میرے بچوں کو بھی آتا ہے، صرف ایک لطیف نکتہ دے کر کے عرض کرتا چلے جاؤں آپ کی خدمت میں۔ عزیزو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اہل بیت کو رجس سے دور رکھا۔ اگر یہ اللہ کہتا تو نجس مولوی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ اہل بیت رجس کے نزدیک جا رہے تھے، اللہ نے دور کر دیا، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے رجس کو اہل بیت سے دور کر دیا۔ یہ دائیں آئیں گے، بائیں آئیں گے، سامنے آئیں گے، لیکن اللہ نے رجس کو ان سے دور کر دیا۔ یاد رکھیے گا، اپنے آپ کو پاکیزہ کیجئے تاکہ وقت کے امام تک آپ پہنچ سکیں عزیزو۔ یہ عام نہیں ہے محبت، یہ وہ محبت ہے کہ جس محبت کو اللہ نے قرآن میں واجب قرار دیا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی یہ مودت واجب ہے۔ اگر یہ محبت، یہ ولایت نہ ہو تو انسان کا کوئی عمل قبول نہیں۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میرا ساتھ دیجئے گا، لہٰذا اس کو توجہ کریے گا میرے عزیز دوستو۔ انسان کی پاکیزگی ہے کہ جو انسان کو اہل بیت تک پہنچائے گی۔ اہل بیت علیہ السلام کے پاس پاکیزہ لوگوں کا ہی کام ہے، نجس لوگوں کا کام نہیں، اور اللہ نے آپ کو پاک بنایا ہے۔ آپ اپنی قدر کو پہچانیے میرے عزیز دوستو، کہ اگر سلسلے میں پاکیزگی ہو نا تو پھر علی اس دل سے نکلتا نہیں۔ اگر شجروں میں خباثت ہو تو پھر علی آتا نہیں۔ اب میں حدیث پڑھ رہا ہوں، اور حدیث بھی اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ میرے رسول نے فرمایا تھا یا معاشر الانصار ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اے لوگوں اپنی اولاد کو علی کی محبت پر تربیت کرو۔ من ابا فانظر فی شان امہ، جو علی سے روح گردان ہو جائے پھر اسے کچھ نہ کہو، اس کی ماں سے پوچھو خطا کس پر۔ جن کی ولایت اور محبت اللہ نے واجب قرار دی تھی، تیرا اور میرا چوتھا امام خون رو کے کہہ رہا ہے کہ اگر ہماری مودت قرآن میں واجب نہ بھی ہوتی نا، جتنا اس امت نے ظلم کیا ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ صرف ایک یا دو جملے عرض کرنے ہیں آپ عزیزو۔ آپ فرش عزا پر بیٹھے ہیں، آپ کو معلوم ہے اس فرش عزا پر بیٹھنے کی کیا فضیلت ہے؟ یہ صرف زمین پر حسین کے لیے فرش عزا نہیں بچھتے۔ میں اپنے زمانے کے امام کے وہ زیارت ناحیہ سے جملے پڑھ رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں وَلَكَ الْمَاتِمُ فِي عَلَىٰ إِلِّيِّينَ وَلَتَمَتْ عَلَيْكَ الْحُورُ الْعَيْنِ، اے غریب جد حسین، صرف زمین والے ہی آپ پر گریہ نہیں کرتے بلکہ آسمان پر آپ کے لیے فرش عزا بچھ گئی ہے۔ وَلَتَمَتْ عَلَيْكَ الْحُورُ الْعَيْنِ، اور حور و غلماں آپ پر ماتم کر رہے ہیں۔ عزادار مولا فرماتے ہیں وَبَقَتِ السَّمَاءُ وَسُكَّانُهَا، کہ حسین آپ پر زمین بھی رو رہی ہے
اور مچھلیاں بھی رو رہی ہیں۔ مولا زیارت ناہیہ میں ایک جملہ فرماتے ہیں السلام علیک یا ابدان الصلیب، سلام اس پامال بدن پر کہ جسے لوٹ لیا گیا۔ میرا وقت کا امام خون رو کے کہہ رہا ہے، کیونکہ مولا کے جملے ہیں لعن دبنک صباحا ومساء ولا ابکین علیک بدل الدموع دما۔ اے میری جد حسین، میں صبح و شام آپ پر گریہ کرتا ہوں، لوگ آنسو بہاتے ہیں، میں خون بہا۔ اجرکم اللہ۔ مولا فرماتے ہیں سلام ہو اس بدن پر جسے لوٹ لیا گیا۔ کس رنگ میں لوٹا؟ ماتم کر کے فکرہ سننا عزادارو، کسی نے میرے مولا حسین کی نالین کو لوٹا، کسی نے میرے مولا کی عبا کو لوٹا، کسی نے میرے مولا کی دستار کو لوٹا۔ آخر پہ ایک بجدل ابن سلیم ملعون آیا، اس ملعون نے حسین کی لاش کا طواف کرنا شروع کیا۔ اس نے کہا لوٹوں تو کیا لوٹوں، اب کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اس ملعون نے دیکھا کہ حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے۔ اس ملعون نے اتارنے کی کوشش کی لیکن نہیں اتری، کیونکہ حسین کے زخموں میں زخم تھے، تیروں میں تیر تھے۔ عزادارو، حق تو یہ بنتا تھا نا انگوٹھی چھوڑ دیتا، لیکن اس ملعون نے وہ ظلم کیا کہ فاطمہ زہرا کو کربلا میں رلا دیا۔ اس ملعون نے ٹوٹی ہوئی تلوار کربلا سے اٹھائے، 2 پتھر اٹھائے، حسین کے ہاتھ کو پتھر پہ رکھا، اوپر تلوار کا ٹکڑا رکھا، اس طرح پتھر سے حملہ کیا، انگلی بھی لے گیا، انگوٹھی بھی لے گیا۔ بہن کہتی رہی ماں جایا حسین، سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔